عادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ قرآن پاک کے اندر مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے۔ اس فتنے سے مراد آزمائش ہے، یاد رکھیں۔ ایک فتنے سے مراد ہوتی ہے شرارت، یہاں سے مراد وہ نہیں ہے، یہاں سے مراد ہے آزمائش۔ فتنے کا معنی شرارت بھی ہوتا ہے، فتنے کا معنی آزمائش بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اولاد کو اور مال کو فتنہ کہا گیا، تو اس سے مراد آزمائش ہے۔ پروردگار بندے کو مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ بندے کے پاس دنیا دولت کافی ہو جائے، یہ دراصل اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندے کو کہ میرا بندہ مال و متال کے ہونے کے باوجود کس قدر میری طرف متوجہ رہتا ہے، یا کہ وہ دنیا کی عیش و عشرت میں مگن ہو کر میرے احکام کو بھول جاتا ہے اور دنیا دولت کو ہی اہمیت دیتا ہے۔ بعض اوقات اس لیے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو دولت عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ غربت دے کر بھی انسان کو آزماتا ہے کہ کچھ نہ ہو تب میرا بندہ شکر گزاری کرتا ہے یا نہ شکری کرتا ہے، واہ ویلا کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ مال دے کر لے کر دونوں طریقے اللہ کی آزمائش کے ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ بہترین ہے وہ مومن کہ جو مال عطا ہونے کے باوجود بھی دنیا کی محبت دل میں پیدا نہیں ہونے دیتا، وہ پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ کے احکام کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے، اور پھر حالات بگڑ جائیں، ظاہراً غریب ہو جائے، کچھ بھی نہ ہو، تب بھی وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتا، اسے پریشانی دکھ تکلیف غم نہیں ہوتا، بلکہ پھر بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کے وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو وہ انسان، اس کے لیے دنیا کا یعنی مال و متال کا آنا جانا اس کے کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کامیابی اور بہتری انسان کے لیے یہ نہیں کہ انسان دنیا کے اندر مالدار ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ انسان کے لیے دنیا و آخرت میں بہتری ہے کہ انسان اپنے ایمان پر پختہ رہے، اللہ کے احکام کے مطابق چلتا رہے۔ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی انسان کس حالت میں، کبھی کس حالت میں، خوشیاں غمیاں تکلیف دکھ، یہ سب کچھ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، یہ چلنا ہے۔ میں نے اور آپ نے پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا کچھ دیکھنا ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ مجھے کیا پہلے علم تھا کہ پروردگار مجھے دین کے لیے خاص کر لے گا اور آنے والے وقت میں اپنے محبوب کا منبر عطا کرے گا، کچھ لوگ میرے سامنے ہوں گے، میں روزانہ قرآن کا درس دوں گا یا حدیث کا درس دوں گا؟ میرے علم میں تھا نہ تھا؟ میں نے تو کبھی میرے تخیلات میں بھی یہ چیز نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک مجھے لے کے آئے گا کہ باقاعدہ وہ اپنے دین کا کام کچھ لوگوں کے لیے مجھ سے بھی لے گا، یہ میری سوچ میں نہ تھا۔ یہاں تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ دکھا دیا، اس قدر عظمت عطا کی، اس قدر فضیلت عطا کی، اپنے محبوب کا منبر عطا کیا۔ یہ ہمارے سوچ میں نہ تھا۔ اگر یہ ہماری سوچ میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا تو ہم پہلے اپنی زندگی پہ رشک کر رہے ہوتے۔ آنے والے وقت میں اس نے کیا کچھ ہم سے لینا ہے، کیا کچھ اس نے ہمیں دینا ہے، کیا مشکلات آنی ہیں، کن کن کو ہم نے اپنوں کو، جن کے لیے کہ بغیر ایک لمحہ بھی ہمارا جینا ناممکن ہوتا ہے، شاید کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کریں ہم۔ ان چیزوں کا بھی انتظار رکھیں ہمیشہ۔ یہ دنیا اس طرح کی ہے، کبھی بھی انسان کی زندگی کے ایک طرح کے لمحات نہیں رہتے۔ ممکنہ صورت ہے کہ وہ ہمارے جو ہم سے ایک لمحہ بھی بچھڑ کے جی نہیں سکتے، وہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں دفن کریں۔ یہ وقت آنے ہیں، یہ معاملات آنے ہیں، ہم نے یہ سب کچھ دیکھنا ہے۔ یہ دنیا کے حالات ہمیشہ ایک طرح کے قطع نہیں رہتے۔ وہ کل ایک جملہ بیان کیا جا رہا تھا، کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسا جملہ بیان فرمائیں کہ جو میں خوشی میں آ کر اللہ کے احکام کو نہ بھولوں اور میں حد سے بڑھ نہ جاؤں، غمی پریشانی میں بھی آ کر میں واویلا نہ کروں اور شرعی احکام کو کراس نہ کر جاؤں۔ بزرگ نے فرمایا کہ جب جو بھی وقت ہے نا، صرف سوچنا یہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، وہ چاہے خوشی کا وقت ہے یا غمی کا وقت ہے، یقیناً وہ وقت گزر جانا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ زندگی کے اندر یہ معاملات اونچ نیچ، یہ خوشیاں غمیاں زندگی کا حصہ ہے، یہ چلنا ہے۔ اور انسان بہترین مومن مسلمان وہ ہے کہ جو ان حالات سے ٹکراتا ہے، جو ان پریشانی سے ٹکراتا ہے، جو خوشی کے موقع غمی کے موقع خدا کو نہیں بولتا،
پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو کبھی نہیں بولتا. پھر پروردگار اس کو اگر آزمائش میں ڈالتا بھی ہے نا، پھر اس کو برداشت کی قوت بھی عطا کرتا ہے، اس کو صبر کا نور بھی عطا کرتا ہے. یہ انسان کے اندر یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ بھئی میں اپنا اللہ کے احکام کے مطابق چلتا رہوں گا، ایک لمحہ بھی ادھر نہیں ہوگا اور پھر مجھ پر آزمائش اور مشکلات نہیں آئیں گی. ایسا نہیں ہے. یہ مت سوچیں کہ ہم پر کبھی مشکلات نہیں آئیں گی. کیوں؟ ہم تو اسلام کے مطابق چل رہے ہیں. مشکلات آئیں گی لیکن پروردگار صبر کا مادہ تمہیں عطا فرمائے گا، صبر کا خاص نور تمہیں عطا فرمائے گا. یہ اللہ کی خاص نعمت ہوگی. ہاں، جو احکام الہی سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس پر جو مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، اس کے پاس وہ صبر نہیں ہوتا. اس کی زندگی اسے ذلت اور رسوائی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. بندہ مومن ان چیزوں سے گھبراتا نہیں ہے. وہ ہمیشہ زندگی میں چلتا رہتا ہے. بڑے بڑے معاملات آئے، بڑے بڑے حادثات آئے، وہ نہیں گھبراتا. وہ اللہ کے احکام کو اور وہ زندگی کو پورا جیتا ہے. جس طرح جینے کے اصول اللہ نے عطا کیے، انہیں اصولوں کو لیتا ہے. وہ یہ بندہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو فرمایا دنیا مال و متاع انسان کے لیے آزمائش ہے، اور پھر اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے. اولاد کی محبت میں آ کر بعض اوقات انسان احکام الہی کو پس پشت کر دیتا ہے. اولاد کی محبت کے لیے دولت حاصل کرتے ہوئے وہ محض اولاد کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ محض اپنی ذات کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا. یہ یقینی بات ہے. آپ سب لوگ اپنی زندگی میں غور کر کے دیکھیں، جب بھی کچھ بھی کیا ہے نا، وہ کسی کے لیے کیا ہوگا. خاص طور پہ اپنی اولاد کی ظاہری بہتری کے لیے، باطنی کے لیے نہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ ہم باطنی اخروی زندگی کے لیے کچھ کریں. ہم ظاہری اور دنیاوی زندگی کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ میں سے اللہ کرے کوئی ایسا نہ ہو، اگر ہے انسانی فطرت ہے، مسٹیک، خطا ممکن ہے. کسی نے کوئی کرپشن کی ہے، کوئی چوری کی ہے، کوئی ملاوٹ کی ہے، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کیا ہے، اس کا مین مشن کیا ہوتا ہے؟ اولاد کی بہتری. تو فرمایا اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اولاد کے لیے کچھ کریں یہ کوئی ضروری نہیں. اولاد کے لیے کچھ بنائیں یہ کوئی ضروری نہیں. اولاد کو کچھ بنائیں. ٹھیک ہے نا؟ دنیا کے اندر رہ کر ہم اولاد کے لیے کچھ بنا جائیں کوئی ضروری نہیں ہے. اولاد ممکنہ صورت ہے کہ میں اس وقت کوشش کرتا رہوں، حلال و حرام کی تمیز نہ کرتے ہوئے جمع کرتا رہوں. جو میں جمع کر کے چلا گیا، ممکنہ صورت اللہ میری اولاد کو اتنا عطا کرے کہ وہ جو میں ساری زندگی میں جمع کرتا رہا، ایک مہینے کی آمدن ہو ان کی، کیا بنے گا؟ میری جو ساری زندگی کی جمع کیا ہوا جو کچھ تھا وہ ان کے سامنے تو زیرو ہے. پھر کیا بنے گا؟ اس لیے ہم نے اولاد کے لیے کچھ نہیں بنانا، اولاد کو کچھ بنانا ہے. ہماری اولاد اچھی بن جائے، ہماری اولاد کی تربیت اچھی ہو. تو فرمایا کہ تمہارے لیے اولاد اور مال دنیا کے اندر آزمائش ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اولاد کے حوالے سے قیامت کے دن بھی پوچھا جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. فرمایا اے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جس کے اندر پتھر اور انسان جلیں گے، ایسی آگ سے. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کفار کو نہیں، ایمان والوں کو. تو پتہ چلا ایمان والوں کے متعلق بھی کہا گیا ایمان والوں کا بھی جہنم میں جانا ممکن ہے ان کے کردار کی وجہ سے. اور پھر اولاد جا رہی ہے، اس کے اندر بھی میرا عمل دخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بچپن سے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہ کی. ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ میں تربیت اچھی کرتا رہا، میرا ذاتی کردار اچھا تھا، میں نمازی تھا، میں ہر گناہ سے باز رہتا تھا، اولاد کو میں نے اچھا کرنے کی پوری کوشش کی. بعد میں اولاد گمراہ ہو گئی، جوان ہو کے، وہ اس کا ذاتی فعل ہے. پھر اگر میں نے ذاتی کوشش نہیں کی اور پھر وہ آگے جو کچھ کرتی رہی، اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں. مجھ سے بھی پھر پوچھا جائے گا، انسان بتا تو نے اپنی اولاد کی پرورش، ان کی تربیت کس طرح کی تھی. اور اس وقت میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے، ہم اولاد والے بیٹھے ہیں اکثریت. میں اور آپ کس حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق ہو، میری اولاد کے دل و دماغ کے اندر اسلامی احکام راسخ ہوں، میری اولاد ریگولر اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے، میری اولاد 5 وقت کی نمازی ہو، میری اولاد کے اندر حسن اخلاق ہو، پیار محبت ہو، میری اولاد کے اندر آنکھوں کے اندر شرم و حیا کا نور ہو،
میری اولاد باادب ہو، تہجد گزار ہو، قرآن حدیث پڑھنے والی ہو، سیرت و صورت مصطفیٰ کا مطالعہ کرنے والی ہو، اللہ کے نبی کی سیرت سے کچھ احکام لے کر زندگی میں راسخ کر کے اس پر عمل کرنے والی ہو، میری اولاد اللہ کے نبی پر ہمیشہ درود و سلام پڑھنے والی ہو، میری اولاد سچی عاشق رسول بنے، کب سوچیں ہماری ہے؟ نہیں ہے بالکل. اس طرف ہم نے متوجہ. یہ ہے اصل چیز. فرمایا اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم اپنی اولاد کی پرورش تربیت کس طرح کر رہے ہو. اگر نہیں کر رہے اسلام کے مطابق پھر تمہاری بھی پکڑ ہونی ہے، اس لیے تمہارے لیے آزمائش ہے. تو اولاد اور مال کے حوالے سے ہم نے غور کرنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. چند لمحہ جینا ہے، کچھ عرصہ زندگی ہے ہماری، اور اس زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں، کس طرح اصول لے رہے ہیں اللہ کے احکام سے. اس طرف ہم نے لازماً متوجہ ہونا ہے. دعائے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.